سورہ بقرہ آیت نمبر 173۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، بے شک تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا اور خون کو حرام کیا گیا، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل به لغیر اللہ اور اسی طریقے سے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو پھر بھی وہ شخص جو مجبور ہو جائے اور بغاوت کرنے والا نہ ہو، لذت حاصل کرنے والا نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بڑے ہی غفور الرحیم ہیں، بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ محترم سامعین کرام، بات چل رہی تھی جو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کو جو حرام قرار دیا تھا، اس میں سے کل کے درس میں ہماری بات میتہ یعنی مردار کے متعلق، جو خود سے مر جائے، مردار ہو جائے، یا ایسا جانور جس کو شرعی طریقہ سے ہٹ کر ذبح کر دیا گیا ہو، تو ایسا جانور مردار ہے اور مردار کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے۔ محترم سامعین کرام، 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود ہے کہ ان کے مر جانے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال قرار دیا ہے۔ فرمایا احلت لنا المیتتان، کہ 2 چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں جو مردار بھی ہو جائیں۔ نمبر 1 السمک والجرادہ، نمبر 1 مچھلی، اور نمبر 2 ٹڈی۔ مچھلی اگر سمندر کے اندر یا آپ نے شکار کیا یا اس طرح مر جاتی ہے، آپ نے اس کو شکار کیا، وہ مر گئی، یا جیسے آپ پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ تھوڑی دیر کے بعد تڑپ کر مر جاتی ہے، تو اب ظاہر اس کو کوئی ذبح تو نہیں کیا جاتا، تو ایسا یہ مچھلی جو ہے یہ حلال ہے۔ لیکن حدیث مبارکہ میں اس مچھلی کو حرام قرار دے دیا ہے جو مر جائے اور مرنے کے بعد الٹی ہو جائے اور الٹی ہو کر وہ اوپر پانی کے اوپر آ جاتی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں سمک طافی کہتے ہیں۔ ایسی مچھلی جو خود مر جائے اور مرنے کے بعد وہ الٹ جاتی ہے اور الٹ ہو جانے کے بعد اوپر وہ پانی کی سطح پر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی مچھلی سمک طافی کہلاتی ہے۔
تو ایسی مچھلی کو بھی کھانا حلال نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے جناب اللہ جیسے عموماً بازاروں میں جاتے ہیں کہ مچھلیاں خریدنے کے لیے تو بہت سارے انہوں نے اکٹھی سے رکھی ہوتی ہیں، اب ظاہر ان کو تو ذبح تو کوئی نہیں ہوتا، تو ایسی مچھلی جناب اللہ کیا ہے حلال ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احلت لنا المیتتان کے اندر اس کی حلت کو بیان کیا ہے. اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے جانور، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ حلال ہیں کچھ حرام ہیں، جن کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. پھر انشاءاللہ عزیز آگے کئی تفصیل آئے گی تو مزید کچھ وہاں پر بھی عرض کر دیا جائے گا. والدم، دوسرے نمبر پر خون فرمایا. خون کیا ہے؟ حرام ہے. محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں تو صرف خون کا ذکر کیا ہے، لیکن دیگر قرآن مجید کے 8ویں پارے کی آیت مبارکہ میں دمم مسفوح کی قید لگائی کہ وہ خون جو بہنے والا ہو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس کو کسی طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے، کسی طور پر بھی اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ خون حرام ہے، جو بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے. محترم سامعین کرام، اب یہاں پر یہ بات نشین رکھیے گا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خون ایسے ہیں جن کے متعلق اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 2 خون ایسے ہیں کہ باوجود ہے کہ وہ خون ہونے کے لیکن ہمارے لیے وہ حلال ہے. وہ 2 خون جمے ہوئے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فرمایا کہ الکبد والطحال، کہ ایک جناب اللہ وہ تلی اور ایک جگر، یہ جو جمع ہوا ہوتا ہے خون کی شکل میں، تو یہ جناب اللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ حلال ہے. یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باوجود ہے کہ خون کے جمع ہونے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال قرار دے دیا ہے. محترم سامعین کرام، اب اس کے علاوہ دوسرے شکل کے اندر دیکھ لیجئے کہ خون جو بلڈ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، دوسروں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، خون لگاتے ہیں، آیا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے؟ آیا یہ خون حلال ہے یا حرام ہے؟ اس کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ اس کے بارے میں حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ خون کسی شکل میں ہو وہ ہے تو حرام ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا. لیکن قرآن مجید ہی اور دیگر اسلامی کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بسا اوقات اضطراری اور مجبوری کی حالت میں کچھ حرام چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقتی طور پر حلال ہو جاتی ہیں، تو ان نصوص کو اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضرات مفسرین کرام، محدثین کرام، فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اب خون جو دوسرے کو لگایا جاتا ہے، اب اس کی اجازت ہے یا نہیں اجازت، اس بارے میں ایک اصول بیان فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں جن کو سامنے رکھا جائے تو پھر اس کی بوقت ضرورت، بوقت مجبوری اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے، ادروائز اس کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بوقت ضرورت کیا ہے کہ نمبر 1، جس مریض کو ہم خون لگانا چاہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا علاج اس خون کے علاوہ کسی اور دوا کے اندر نہ ہو، کوئی اور دوا نہ ہو، کوئی اور چیز نہ ہو، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہ ہو. اب یہی کہ خون ہی اس کو لگے گا تو تب ہی جناب اللہ اس کی جان بچ سکتی ہے، تو پھر جناب اللہ اس صورت کے اندر اس کو خون لگایا جائے. اور دوسرے نمبر پر خون اتنا ہی لگایا جائے جتنی ضرورت ہے. مثال کے طور پر اگر اس کو آدھی بوتل کی ضرورت ہے تو صرف آدھی ہی بوتل پر اکتفا کیا جائے، اور ڈاکٹر بھی دوسرے مریض سے اگر خون لے تو اتنا ہی لے. ایسا نہیں ہے کہ خون تو لگنا ہے 1 بوتل، اور جیسا کہ رواج ہے عموماً 3 4 5 بوتلیں وہ جناب منگوا لیتے ہیں اور بعد میں جناب ایک بھی نہیں لگتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کی اجازت نہیں. تو خون جناب وہ کیا ہے؟ بوقت ضرورت لگائیں، اور جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لگایا جائے. اور تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ انسان بس اوقات ایسا ہوتا ہے کمزوری ہو جاتی ہے، کمزوری کی بنا پر اب جناب کہ خوراک بھی استعمال کر سکتا ہے، سب اس سے کوئی طاقت آ سکتی ہے، کوئی اور ایلیمنٹس استعمال کر سکتا ہے، طاقت آ سکتی ہے. لیکن یہ کہ جی یہ کمزوری ہے اور جناب آپ وہ کیا کر لیں جی، بوتل لگوا لیں، بریڈ لگوا لیں جی،
اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ان دو چار باتوں کو مد نظر رکھ کر اگر پھر خون استعمال کیا جائے تو پھر اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ خود آگے آ رہا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی آدمی مجبور ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو اور لذت حاصل کرنے والا نہ ہو، بغاوت کرنے والا نہ ہو، تو مجبوری کی حالت میں اس حرام چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس کو استعمال کرنے کی اجازت۔ لیکن اس کے علاوہ خون اگر کوئی آدمی یہ کہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کہ یار مجھے بلڈ چاہیے، میرا مریض بڑا سیریس کنڈیشن کے اندر ہے اور اس طریقے سے ہے، تو اب وہ کہے کہ ہاں جی میں بلڈ تو دینے کو تیار ہوں، لیکن میں ایک بوتل میری نکالیں گے تو میں 5,000 10,000 15,000 20,000 میں اتنے پیسے لوں گا، اور یہ مطلب میں اتنے کی میں یہ خون تو یہ یاد رکھیے گا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس خون کو بیچ دیا، خرید لیا، وہ جو رقم ہے یہ حرام ہوگی، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو یہ خون کے متعلق یہ بات۔ اب یہاں پر ایک اور بات ذہن نشین رکھیے گا کہ اب ظاہر ہے جدید دور ہے، میڈیسن کا بھی دور ہے، اور بہت ساری میڈیسن ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر نہیں پتہ ہوتا کہ بسا اوقات کوئی حرام چیز استعمال کی جاتی ہے۔ اب اس کے متعلق کیا حکم ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے متعلق بھی یہ بات ذہن نشین ہے کہ اگر کوئی حرام اجزاء ایسے ہیں کہ جو حلال جانور سے لیے گئے ہیں تو ان کو تو بلا جھجک بندہ بیماری کی اور دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، اس کو دوا کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں لی ہی حرام جانوروں سے ہیں تو پھر اس کا استعمال مجبوری کی حالت میں کہ اس کا کوئی اور علاج نہ ہو یا اس کی اور کوئی میڈیسن نہ ہو اور اس بیماری کی دوا بھی وہی ہو اور اس بات کا یقین یا ظن غالب ہو کہ یہ دوا استعمال کریں گے تو اس سے اس کو کچھ نہ کچھ کیا ہو جائے گا، فائدہ ہو جائے گا، یا اس مرض کے اندر یہ دوا فائدہ دیتی ہے، پھر اس میڈیسن کو جس کے اندر کوئی حرام چیز ایسی استعمال کی گئی ہو تو اس کی بھی کیا ہے، اجازت ہے۔ اور اس کی بیسک وہی حدیث مبارکہ ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہ جو واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ عرانیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو بیمار ہو گئے اور اس طرح ہماری پرابلم ہو گئی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ کا کیا کہتے ہیں پیشاب وغیرہ استعمال کرنے کی ان کو اجازت دی کہ ٹھیک ہے کہ تم اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب کیا کرو، استعمال کرو۔ تو اس سے مطلب یہ سمجھ آ رہا، اب دیکھو پیشاب جو ہے یہ پینا جائز نہیں ہے، یہ پینا جائز نہیں، لیکن ایک بیماری کی حالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ اسی وجہ سے حضرات فقہائے کرام، محدثین، مفسرین کرام رحمہ اللہ نے اس طرح کی آیات کو اور اس طرح کی احادیث اور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بوقت ضرورت اور مجبوری کی حالت میں اس کی کیا دی ہے، اجازت دی ہے۔ تو محترم سامعین اکرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ایک کہ خون کے اندر اگر انسان نے جناب اعلیٰ وہ ضرورت پڑ جائی ہے تو ضرورت کی حد تک اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور صرف یہ نہیں ہے کہ اب جناب اعلیٰ وہ کیا کہتے ہیں بالکل صحت مند ہے اور اس کے لیے اپنا وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یا کوئی اور ایسی میڈیسن جناب طاقت کے لیے ہے اور جناب اس سے میرا جسم کی بناوٹ ہو جائے گی، کیونکہ بعض ایسی وہ ایلیمنٹس آتے ہیں جس کی وجہ سے یہ باڈی بلڈر وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر حرام اجزاء ہوں گے تو اس کی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ محترم سامعین اکرام، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے، ورنہ خنزیر جو ہے صرف اس کا گوشت ہی حرام نہیں ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت مبارکہ میں اس کو مکمل طور پر اِنَّهُ رِجْسٌ، یہ بالکل ناپاک اور غلیظ ہے، یہ اس کی ہر چیز، اس کی جناب کھال بال، اس کی ہڈیاں اور یہ سب چیزیں جناب اللہ کیا ہے، حرام ہے، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ باقی جو دیگر جو جانور ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی مردار ہے
یا کوئی دیگر حرام جانور ہے، اگر آپ ان کی کوئی حرام چیز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہڈیاں ہیں، مثال کے طور پر ان کا چمڑا ہے، اس کی اجازت کہ دباغت کے بعد اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خنزیر ایسا جانور ہے کہ اس کے متعلق فرما دیا کہ اس کی یہ بالکل نجس العین ہے، ہر طریقے سے نجس ہے، اس کی کسی چیز کو بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی کہے نا کہ جناب اس کو شرعی اعتبار سے ذبح کر کے بھی اس کی کھال کو استعمال میں لایا جائے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے بالکل۔ انہ رجس، قرآن مجید میں اس کے متعلق کیا دے دیا، فیصلہ دے دیا کہ یہ بالکل نجس العین ہے، اس کو کسی طور پر بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ لحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، اور یاد رکھیے گا یہ خنزیر ایسا جانور ہے، یہ جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا کہ انسان یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے، اصل میں ہمیں تو حکمت تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بعد چوں چراں کی گنجائش نہیں، کسی حکمت کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی کہ یہ جو چیزیں حرام قرار دی، ان کے اندر کچھ خصلتیں ایسی ہوتی ہیں، اگر انسان ان کو استعمال کرے گا تو اس کے اندر بھی ویسی ہی آ جائے گی۔ جیسا کہ مثال کے طور پر چیتا ہے، شیر ہے، یہ عموماً چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، خون پینے والے جانور ہیں، اگر انسان ان کا گوشت استعمال کرے گا تو وہی خصلتیں انسان کے اندر آ جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ یہ بڑا بے حیا قسم کا جانور ہے۔ ایک تو یہ غلاظت، نجاست، گندگی استعمال کرتا ہے، دوسری اس کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ یہ بے حیا اس قسم کا کہ اور کسی جانور کے اندر یہ نہیں پائی جاتی یہ خصلت، کہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ ایٹ اے ٹائم، ایک وقت میں کئی جناب والا نر اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس کو روکتا نہیں ہے، یہ خنزیر اس کو روکتا نہیں ہے۔ باقی جانور جو ہوتے ہیں وہ اس کی جو مادہ ہوتی ہے وہ اگر کوئی دوسرا جب تک اس کو بھگا نہ دے تب تک وہ اس کے ساتھ ہم بستر نہیں ہوتا، اس سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتا، کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن یہ ایک وقت میں جناب اللہ کہے کہ خنزیر ایک مادہ سے جڑے ہوئے ہو تو یہ اس کو روکتا نہیں ہے، یہ روکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے حضرات مفسرین علماء کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس کو استعمال کرتا ہے اس گوشت کو، اس کے اندر بھی یہی خوبیاں آ جاتی ہیں۔ آج آپ حضرات مشاہدہ کرتے ہیں کہ دو قومیں ایسی ہیں جو اس کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کرتی ہیں، اور ان دونوں کے اندر یہ خوبی، یہ بیماری جو ہے یہ بے حیائی والی عروج پر ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عیسائی ہیں اور یہ جناب یورپ کے اندر دیکھ لیجئے وہ استعمال کرتے ہیں، اب ان کی کیا صورتحال ہے آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سکھ ہیں کہ وہ اس کا گوشت بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو محترم سامعین، تو اس خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قرب قیامت کے موقع پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے، جب دوبارہ آئیں گے تو اب نزول کے موقع پر وہ صلیب کو بھی توڑ دیں گے اور جناب خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، اس کی اہانت کی وجہ سے اور اس کی ذلت کی وجہ سے اس کو کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اس کو توڑ دیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، تیسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ لحم الخنزیر، خنزیر ہے۔ آج بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب دیکھا مسلمان اس سے وہ بڑی نفرت کرتے ہیں، تو اب انہوں نے اس کے مختلف جناب والا اس کے آئل کو مختلف چیزوں کے اندر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس سے جناب والا وہ کیا گلوٹن لینا شروع کر دیا ہے، اسی سے جناب والا وہ اس کے جو گھی ہے اس کو جناب والا بہت ساری چیزیں تلنا شروع کر دی ہیں۔ اور پہلے جناب والا ہوتا یہ تھا کہ اس پر وہ لکھ دیتے ہیں پٹ یا اس کی لکھ دیتے تھے کہ یہ خنزیر کا اس میں چربی استعمال ہوئی ہے۔ اب انہوں نے مختلف کوڈ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں جس کو ہمارے بہت سارے سادہ لوگ مسلمان نہیں جانتے۔ اس وجہ سے خاص طور پر جو باہر سے امپورٹ ہو کر کوئی ایسی چیزیں آئیں تو خاص طور پر ان کے کوڈ جو جناب اعلیٰ کیا کہتے ہیں اس وقت گوگل کے اوپر بھی موجود ہے، بندہ سرچ کر سکتا ہے اور سرچ کرنے کے بعد اس کوڈ کو یونیک کو کر سکتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اندر وہ چیز پائی گئی ہے یا نہیں پائی گئی، تاکہ اگر اس کے اندر اس کی کوئی شبہ بھی ہو تو اس چیز سے کیا کرنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے۔ خاص طور پر ہمارے جو بڑے بڑے سپر سٹور ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جو باہر سے امپورٹ ہو کر آتی ہیں، ان کے اندر جناب اعلیٰ یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، ہمیں اس کی بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ عزیز جو رہے گا کل کے درس میں انشاءاللہ عزیز بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔